الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کے سوالات ہوں گے جو بذریعہ کمنٹ آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعید صاحب، انشاءاللہ ان سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جوابات عطا فرمائیں گے۔ سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ پھر بعد میں کمنٹ میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کمنٹ نہیں پڑھا گیا، تو بعض اوقات کمنٹ بڑی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کا کمنٹ مس ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ کمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس سوال کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مزید یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو، اس اچھے ایک سلسلے کو، پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا، کیونکہ یہ ایک علم پھیلانے کا، علم پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ فیس بک لائیو ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو اپنی فیس بک آئی ڈیز پر شیئر کر سکتے ہیں، پیجز پر شیئر کر سکتے ہیں، واٹس اپ گروپس میں اس کے لنکس چلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہے تو کیا وہ قضا ہوگی یا ادا ہوگی اگر اب وہ پڑھتا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کا جو وقت ہے وہ مغرب تک ہے، اگرچہ جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ سورج غروب ہونے کو 20 منٹ رہ جائیں تو اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو چاہے 1 منٹ ہی باقی ہو تو وہ نیت کر لے گا، یعنی نماز پڑھے گا، اور وقت کے اندر اس نے اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے تو اس کی نماز وہ ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ صحیح۔ ایک سوال یہ ہے، احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ فرشتوں کے نام پر بچیوں کے یا بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مشہور فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، تو علماء نے منع کیا ہے کہ ان کے ناموں سے نام نہ رکھے جائیں۔ ہاں بعض فرشتے کے نام ایسے بھی ہیں کہ جن کے نام ویسے عام ہیں، جیسے رضوان، اسی طرح اور بھی فرشتے ہیں۔ تو یہ جو خاص مشہور فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام، تو ان کے ناموں پر نام نہ رکھے جائیں۔ صحیح۔ محمد علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا دوران نماز میں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ ایک آ جاتی ہے منہ بھر یا کسی اور وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب وہ امام کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرے یا فوراً نکل جائے، صفے کس طرح کراس کرے؟ لیکن وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ صحیح۔ اور حکم یہ ہے کہ وہ اگرچہ جماعت میں ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ بغیر شرمائے وہاں سے نکل آئے اور وضو کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے شروع کرنا، لیکن اس شرائط پر عمل کرنا، پورا اترنا بہت مشکل ہے، تو لہذا حکم یہی دیا جاتا ہے دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے ہی نماز پڑھی جائے۔ تو اگر اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی شرم کی وجہ سے تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح۔ کہ بغیر وضو، بغیر طہارت کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی معاذ اللہ جائز سمجھتے ہوئے پڑھے کہ طہارت کی حاجت نہیں ہے تو پھر علماء نے اس کو کفر لکھا ہے کہ یہ کفر ہے۔ تو لہذا جماعت کی حالت میں ہی جہاں وضو ٹوٹا وہیں سے ہی جو ہے وضو کرنے چلا جائے اور دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ صحیح۔ یوسف اقبال بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کو ایک پلاٹ اسکیم کے ذریعے ملا تھا اور وہ ابھی ان کے نام پر بھی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پلاٹ پر یا نہیں؟ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس مکان یا پلاٹ پر واجب ہوتی ہے جس کو خریدا ہو، اس نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، تو بیچنے کی نیت سے اگر کوئی پلاٹ یا مکان خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے سال گزرنے پر۔ راجپوت صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پرویز نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پرویز نام رکھنا جائز ہے۔ ہاں البتہ کیونکہ پرویز نام ایک ایسے شخص کا گزرا ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، صحیح، خسرو پرویز، تو اس طور پہ بعض جو ہے نام نہیں رکھتے تو اچھی بات ہے، لیکن شرعی طور پہ اگر کسی کا نام
پرویز ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی مطلب شرعاً حاجت نہیں ہے، یعنی اس کو واجب قرار نہیں دیں گے. کسی نے اگر رکھ لیا تو اسے برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا. بلال فیصل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن جو سنت قبلیہ اور بادیہ میں ظہر کی نیت کر لی لا علمی کی وجہ سے، تو اب کیا کرائے اس کو؟ نماز اس کی ہو جائے گی. صحیح. تو اس میں جو ہے جمعے کی یعنی جمعے کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اس میں جو نیت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں قبل جمعہ، اور جمعے کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس میں یہ نیت کرتے ہیں بعد جمعہ. صحیح. بنت گلزار احمد ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے شوہر کی اجازت کی حاجت نہیں ہے. اگر وہ جامع شرائط پیر ہیں صحیح تو ان سے بیعت ہو سکتی ہیں. ٹھیک. ہاں، البتہ ان کے پاس جانے کے لیے یا ان کے بات سننے کے لیے وہاں جانے کے لیے تو وہ بھی شوہر کی اجازت درکار ہوگی. صحیح. کیا پرائز بونڈ لینا جائز ہے؟ احمد سائیں کا سوال ہے. جی ہاں، پرائز بونڈ جائز ہے اور اس پر نکلنے والا انعام بھی حلال ہے. ہاں، البتہ آج کل ایسے پرائز بونڈ آئے ہیں پریمیم کہ جس میں کچھ نہ کچھ نفع ملتا رہتا ہے 6 مہینے بعد، کچھ مہینے بعد، تو وہ والے پرائز بونڈ جائز نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو عام پرائز بونڈ ہوتے ہیں جس پر کوئی نفع نہیں ہوتا، انعام نکل گیا نہیں نکلا تو آپ اس کی رقم محفوظ رہتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، تو شرعی طور پہ جائز ہے. صحیح. رجب علی اشرفی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے محراب میں جو بنا ہوا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اگر جماعت کرائی امام صاحب نے، اگر سردی ہے تو ظہر باہر کروا لی صحن میں دھوپ کی وجہ سے، یا گرمیوں کے اندر مسجد میں باہر جو صحن ہے اس کے اندر کروا لی، تو اس کا کیا؟ دیکھیں، محراب کا مطلب یہ محراب جو رکھا جاتا ہے بالکل وسط میں یعنی درمیان میں ہوتا ہے، تو اسی کا ہی خیال رکھتے ہوئے اگر باہر بھی جماعت کروا رہے ہیں اور صفوں کے درمیان ہی امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو سنت ادا ہو جائے گی. شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح محراب سے ہٹ کر بھی اور بیچ کا خیال رکھتے ہوئے جماعت کروائی جا سکتی ہے. شیخ عاقب بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غسل کر لیا ہے، نہا لیا ہوں، تو اب میں نہانے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر اس طرح نہایا جس طرح پورے جسم پہ پانی بہاتے ہیں، تو پورے جسم پہ پانی بہانے کی وجہ سے چونکہ اعضائے وضو پر بھی پانی بہہ جاتا ہے، اعضائے وضو جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، تو اس لیے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اسی غسل سے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی سنت کی ادائیگی سے کرنا چاہتا ہے تو وہ بہتر ہے. صحیح. محمد اشتیاق شیخ بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی ناپاک بستر تھا، اب اس پر بھول سے ہم سو گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، تو کیا اب ادھر سے اٹھنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے یا غسل اور کپڑے چینج کرنے پڑیں؟ دیکھیں، جسم خشک ہو اور بستر بھی خشک تھا تو وہاں لیٹنے سے سونے سے اس کا جسم یا اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، جو ہے وہ اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. ہاں، صورتحال ایسی ہو کہ جسم ایسا تر ہو کہ اس کی تری وہ ناپاک بستر پر لگی اور وہ بھی تر ہو گیا اور اس سے چھوٹ کر پھر اس کے جسم پر یہ کپڑوں پہ لگی ہو، تو اس صورت میں وہ ناپاک ہوگی. ورنہ اگر جسم خشک ہے، کپڑے خشک ہیں اور ناپاک جگہ پہ خشک جگہ پہ سو بھی گئے تو اس سے کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوں گے. صحیح. بلال فیصل بلوانی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں قسم سے تمہارے گھر نہیں آؤں گا، جس طرح کے عام روٹین میں لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، تو اس قسم کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے اب اس نے قسم کھائی ہے تو اب وہ جائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. اب وہ سمجھتا ہے بھائی اس کے گھر آنا جانا تو ہے رہے گا ہی، جیسے مثال کے طور پہ اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں کے گھر، تو ظاہر وہ تو آنا جانا رہتا ہے، جو ہے صلہ رحمی کا حکم ہے، قطع تعلقی ناجائز ہے، تو اس طور پہ سمجھتا ہے حاجت ہے تو اب وہ چلا جائے، یعنی قسم توڑ دے. صحیح. اور پھر بعد میں اس قسم کا کفارہ دے. قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا اس کو کپڑے پہنائے جائیں. رقم بھی دے سکتے ہیں، یعنی 10 فطرے کی رقم 10 مسکینوں کو دے دیں، الگ الگ. صحیح. اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اتنے پیسے نہ ہوں، تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے. یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. صحیح.
نہال رضا بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے جو منگنی کی رسم ہوتی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا، یہ تو نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ دیکھیں، جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے، صحیح، جس طرح رسم کی جاتی ہے اور اس میں دیگر خرافات ہوتے ہیں، ابھی نکاح نہیں ہو رہا ہوتا، مرد جو ہے عورت کو یا عورت مرد کو انگوٹھی پہنا رہی ہوتی ہے، تو یہ تو ناجائز و حرام ہے۔ منگنی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات پکی کرنا، پہلے زمانے میں اس طور پر ہوتا تھا کہ بات چیت ہوتی تھی اور بات پکی کر لی جاتی تھی، صحیح، تو اس کو اب منگنی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پہلے بھی تھا، یہ بھی منگنی کا سلسلہ، یہ صرف اس حد تک تھا کہ بڑے بڑے چلے جاتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، بات پکی ہو جاتی تھی، تو اس کو منگنی کا نام، منگنی ایک وعدہ ہوتا ہے، صحیح، یہاں رشتہ کریں گے۔ جو اب جس طریقے سے رائج ہے ہمارے یہاں، دیکھیں رسم جو بھی ہوتی ہے وہ محض رسم کی وجہ سے اس کو ہم ناجائز نہیں کہتے، اس کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں، شریعت کی پاسداری نہیں کی جاتی، بے پردگی ہوتی ہے، عورتوں بے پردہ عورت مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، گانے باجے وغیرہ، تو ان وجوہات کی وجہ سے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اگر کوئی منگنی صرف اس طور پہ کرتا ہے کہ وہاں جاتا ہے، لڑکی والے وہاں لڑکے والے وہاں چلے گئے، بات پکی کر لی اور اپنی طرف سے کوئی تحفہ ان کو دے دیا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے تو۔ صحیح۔ ام علی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ کپڑے پاک کرنے کے لیے، ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کتنا پانی بہانا ضروری ہے؟ دیکھیں، اصل تو ہے نجاست کا زائل ہو جانا۔ کپڑوں پہ جو نجاست لگی ہے، غالب گمان ہو کہ اب یہ نجاست زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اب بہتے پانی میں کپڑا ڈالا، جیسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے نا، بالٹی یا ٹپ میں کپڑا ڈالتے ہیں، ناپاک کپڑا، اور پھر وہ نل کھول دیتے ہیں، بالٹی اور ٹب بھر کر پانی بہہ جاتا ہے، تو اس میں ظن غالب کا اعتبار ہے کہ اتنا بہہ گیا کہ اب ظن غالب ہو گیا کہ اب کپڑا جو ہے، نجاست جو ہے وہ زائل ہو گئی ہوگی، تو ایسی صورت میں ظن غالب کا اعتبار کرتے ہوئے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ صحیح۔ نعمان ملک بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو دیکھنے سے بھی کیا حج کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے حدیث پاک میں ہے کہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ویڈیو کال پر دیکھا، ان کا اگلا سوال یہ ہے۔ دیکھیں، ویڈیو کال پہ دیکھا ہو، اب اس پہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا صحیح، کہ اس کے مطابق ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ویسے اگر رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اچھی نظر سے، اچھا گمان، یہ سوچ کر کہ حدیث پاک میں حکم آیا ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کو۔ صحیح۔ نماز میں کوئی برا خیال آ گیا تو کیا نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ اشتیاق بھائی کا سوال ہے یہ، یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی نماز میں برا خیال آ گیا تو اس وجہ سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو فوراً خیال کو دور کر کے نماز کی طرف ہی اپنی توجہ رکھے۔ صحیح۔ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو پھر اگر پڑھنی ہو تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کو پڑھی جائے۔ راؤ فیضان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب جماعت میں پہنچے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تو کیا اب نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے یا کیا کرنا پڑے گا؟ امام صاحب جب بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں صحیح، تو جو جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو وہ صرف تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد خاموش ہوگا، ثنا نہیں پڑے گا۔ ثنا جب پڑھی جاتی ہے جب امام صاحب آہستہ قرات کر رہے ہوں، یا امام صاحب رکوع میں ہوں یا پہلے سجدے میں ہوں اور اسے پتہ ہے کہ مجھے رکوع یا پہلا سجدہ مل جائے گا، تو اس صورت میں ثنا پڑھ کے وہ شامل ہو جائے، ورنہ ایسا موقع نہیں ہے امام صاحب بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں تو اب ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ صحیح۔ تہجد کا وقت حضور کب تک ہے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ فجر کا وقت شروع ہونے تک، یعنی جیسے طلوع فجر ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ اور یہ شروع کب ہوتا ہے؟ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی شخص سو گیا، اگرچہ 8 بجے عشاء کی نماز پڑھی اور 2 گھنٹے سو گیا بالفرض، اور 10 بجے اٹھ کے وہ چاہے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا جو وقت ہے، آخری وقت، یہ فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ صحیح۔ محمد شبیر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ماں باپ کی خدمت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے؟ بالکل، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ان کے لیے دعائے خیر کرنے سے
جو ہے خیر و برکت ہوتی ہے. صدقہ وغیرہ اپنے قریبوں میں کیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہوتا ہے. اپنے والدین پر صدقہ و خیرات کرنا یہ زیادہ افضل ہے. ان کی خدمت کرنا تو ظاہر ہے خدمت کریں گے، ان کی دعائیں تو ویسے بھی کرتے ہیں والدین، تو اور زیادہ مزید دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. محمد عارف بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد دینے والے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ غسل فرض نہیں ہوتا، صحیح. یعنی اس پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے. صحیح ہے. راجہ شعیب بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور سنتیں باقی ہوں قبلیہ ظہر میں یا عصر میں تو کیا کیا جائے؟ جماعت ہو رہی ہو، دیکھیں فجر کے علاوہ صحیح. یہ صرف فجر میں کہا گیا ہے کہ آپ جماعت ہو رہی ہے اور کسی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اور تو وہ وہاں سے دور دوسری جگہ پر خارج مسجد، فنائے مسجد یا کسی پلر وغیرہ کی آڑ لے کر دور جماعت سے دور وہ سنتیں پڑھ لے، جبکہ گمان یہ ہو کہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جائے گا. صحیح. باقی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء، اس میں اگر جماعت کھڑی ہوگی تو اب سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی. ظہر میں تو بعد میں پڑھ لیں گے، فرضوں کے بعد، فرضوں کی بعد کی سنتیں پڑھ کے پڑھ لیں. صحیح. عصر میں تو بعد میں ویسے ہی نہیں پڑھ سکتے، تو اور عشاء کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو بعد میں بھی نہیں پڑھی جائیں گی. صحیح. محمد رضوان اتاری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں میں بہت شدید درد ہے پنجے میں، جس کی وجہ سے سجدے میں انگلیاں نہیں موڑی جا سکتی، تو کیا ایسی صورت کے اندر انگلیاں قبلہ رو نہ ہوں تو کیا نماز ہوگی؟ ایسی مجبوری ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. جتنی لگ سکتی ہیں لگا لیں، اور تکلیف ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. شتر مرغ اور ہرن حلال ہیں یا حرام ہیں؟ غلام مصطفیٰ جی شاہ. حلال ہیں، صحیح. ان کا گوشت کھانا حلال ہے. فیضان علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم پر وائٹ بالوں کا ہونا کیسا ہے؟ جسم پر وائٹ بالوں کا ہونا جی کوئی خاص، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی عمر کی وجہ سے صحیح. ہوتا ہے. وائٹ بالوں کا ہونا ایک موت کا قاصد بھی کہا گیا ہے، اور بھی بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. چشمہ لگا کر جو اسٹیل وغیرہ کی لوہے کی دھات کا جو اینک ہوتا ہے، گلاسز ہوتے ہیں، کیا ان کو لگائے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی چشمہ لگا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ سجدے میں سجدہ کرنے میں پریشانی نہ ہو، یعنی ناک کی ہڈی اور پیشانی اچھی طرح جم جاتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اتار کر پڑھا جائے. عثمان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں قاعدہ اولا سنتوں میں فرض ہے یا واجب؟ دیکھیں یہ جو سنن ہیں اور جو نوافل ہیں، سنت غیر موقدہ صحیح ہے، اور جو نوافل ہیں، ان میں ہر 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے. صحیح. داڑھی میں اگر کوئی سفید بال آ جائیں تو کیا سر اور داڑھی میں سفید بال آ جائیں تو کیا انہیں اکھاڑ سکتے ہیں؟ یہ اس کی وضاحت. فقہاء کرام نے اس کو مکروہ کرا دیا ہے کہ اس طرح سفید بالوں کو اکھاڑنا یہ مکروہ ہے. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ میت کو غسل دینا کس کا حق ہے، اولاد کا یا پھر جو غسل دیتے ہیں ان سے دلوانا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں جو غسل دینا جانتے ہوں سنت کے مطابق صحیح. ان سے ہی غسل دلوایا جائے. افسوس ہے کہ اولادوں کو عمومی طور پہ غسل دینا آتا نہیں ہے، بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ گھر کا ہی فرد ہو اور وہ غسل دینا اسے آتا ہو، تو بہتر یہی کہ وہ غسل دے. اگر اسے غسل دینا نہیں آتا تو کسی سمجھدار کو جو غسل دینا جانتا ہو سنت کے مطابق اس کو لے آئے اور اس کے ساتھ مل کے غسل دے. صحیح. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 12 سال کا لڑکا ہے تو کیا لیڈیز اس کے ساتھ حج و عمرہ پر جا سکتی ہے؟ اس کا بیٹا ہے. جی جا سکتی ہے، کہ اس کو مراہق کہتے ہیں، یعنی جو قریب البلوغ ہو صحیح. اور سمجھدار ہو. 12 سال کا بچہ سمجھدار ہو، قریب البلوغ ہو تو اس کے ساتھ بھی سفر کر سکتی ہیں. اسلامی بہن کا سوال ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عورت تو بالکل ہی دیکھ سکتی ہے اور چھو بھی سکتی ہے. البتہ عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر صرف دیکھ سکتا ہے لیکن جسم کو بلا حائل چھو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کندھا بھی نہیں دے سکتا، قبر میں بھی نہیں. یہ فضول باتیں ہیں. جب غیر مرد صحیح جو دیگر افراد ہیں، اجنبی ہیں، جب وہ کندھا دے سکتے ہیں
تو شوہر کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ تو غلط بات ہے۔ محمد غلام رضا اتاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت جمعے کی جماعت ہونے سے پہلے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ بعد میں پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ ضروری تو نہیں ہے، البتہ افضل یہ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں اس میں عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد گھر میں اپنی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لے تو شرعی طور پر جائز ہے، یعنی وقت شروع ہونے کے بعد اس نے اگر پڑھ لی ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ صحیح۔ عثمان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آستینیں فولڈ تھیں، بھول سے نماز پڑھ لی اب تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر آدھی کلائی سے زیادہ صحیح۔ آستینیں فولڈ تھیں تو اس صورت میں جو نماز پڑھی یہ مکروہ تحریمی ہوئی، اس کا لوٹانا واجب ہے۔ خون دینا کسی کو، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ضرورتاً خون دینا جائز ہے۔ جرم والی مہندی، جو آج کل ایک مہندی آ رہی ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھیں، استعمال کرنا تو جائز ہے، مسئلہ کیا آتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے اب وضو اور غسل کا مسئلہ آتا ہے۔ اب چھوٹی بچیاں ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں، اسی طرح عورتیں جو ایسی حالت میں ہوتی ہیں جن حالتوں میں ان کے لیے نماز معاف ہوتی ہے وہ استعمال کریں، جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں جن پر جماعت نماز اس وقت کی پڑھنا فرض ہوتا ہے، تو اب ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے لگا لی تو اب وضو اور غسل کے لیے اس جرمدار مہندی کو ہٹانا ہوگا، کہ اس کے ہوتے ہوئے جو ہے ان کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ غضنفر بھائی ہیں، چاند کی آخری تاریخ میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ رشتے قائم نہیں رہیں گے، طلاق ہو جائے گی، بنے گی نہیں میاں بیوی میں، شادی میں کوئی نقصان ہو جائے گا، تو کیا حقیقت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیں، اللہ ہمیں ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین۔ ایسی پریشانی سے۔ طلاق کے مسائل آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے، کسی بھی دارالفتہ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ مسائل کون سے آتے ہیں، وہ یہی بتائیں گے طلاق کے آتے ہیں۔ اب ضروری تھوڑی کہ انہوں نے چاند کے آخر میں ہی آخری تاریخوں میں شادی کی ہو، حالانکہ یہاں تک بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ بھی کروایا تھا، استخارے میں بہتری آئی تھی پھر بھی طلاق ہو گئی۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں طلاق جو ہوتی ہے یہ ان کے اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شادی میں تو بہتری آ گئی، سب کچھ دن بھی اچھا، سب کچھ سارے دن ہی اچھے، اب شادی ہو گئے، اب شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ ادا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں، شوہر کو نہ بیوی کے حقوق کا پتہ ہے، نہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ ہے، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد، پھر معاذ اللہ یہ طلاق تک جو ہے نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو لہذا اس میں طلاق کا ہونا یا شادی کا نہ چلنا، اس تاریخوں میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی بھی تاریخ میں ہو شادی ہو، کسی بھی دن ہو، کوئی اس میں نحوست نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس حوالے سے حقوق زوجین کے جو حقوق ہیں یہ جاننے کے لیے ایک کورس ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ لوگ یہ کورس کرواتے ہیں، آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے، آپ ان کی ویب سائٹ بھی ہے، وہاں جا کر آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ بہت اچھا رہے گا کہ شادی جن کی ہو گئی ہے وہ بھی اور جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں سیکھیں۔ زاہد اقبال بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیاز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ پیاز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ پیاز کھانے سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، بدبو، اس کو زائل کرنا، ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ یا اچھی طرح اس نے کلی کر لی، مسواک کر لی یا برش کر لیا اور منہ کی بدبو زائل ہو گئی تو اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی جا سکتا ہے۔ غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو تلور ہے، بٹیر ہے، یہ جو پرندے ہیں تو کیا یہ بھی حلال ہیں؟ دیکھیں، پرندے یہ حلال ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا، اصول ذہن میں رکھیں۔ وہ پرندے جو پنجوں والے پرندے ہوتے ہیں نا، جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ، اور دوسرا وہ پرندہ جو غلیظ کھاتا ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے، جیسے کوا ہو گیا، اگرچہ یہ شکار تو نہیں کرتا پنجے سے، غلیظ چیزیں مردار کھا رہا ہوتا ہے، تو ایسے پرندے جو ہیں یہ حرام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرندے ہیں
جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے، غلیظ مردار نہیں کھاتے، وہ حلال ہیں۔ صحیح۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جی ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ عورت جو ہے، اچھا سجدہ شکر میں یہ ہے کہ جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہوں گے ان اوقات میں سجدہ شکر جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ وہ عورت کا قبرستان جانا۔ علماء نے منع کیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ قبرستان نہ جائیں، وہ گھر میں بیٹھ کر ہی اصال ثواب وغیرہ کا فاتحہ پڑھ لیا کریں، ان کا ثواب پہنچ جائے گا، قبرستان نہ جائیں۔ صحیح۔ غلام لاکھوں بھائی یہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے؟ مکروہ تحریم مطلب یعنی وہ فعل جو شریعت نے منع کیا ہے، جس کے بارے میں کوئی وعید آئی ہو، یعنی کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، تو لہذا کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے یہ فعل۔ نماز میں کوئی ایسا فعل کیا جس کی وجہ سے نماز ہی مکروہ تحریمی ہوگی تو گناہ گار بھی ہوا، اور اس نماز کا دوبارہ پڑھنا لوٹانا یہ واجب ہوتا ہے۔ صحیح۔ امجد علی بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سونا ضروری ہے۔ تہجد کہتے ہی اٹھ ہیں کہ کہتے ہیں کہ سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جائے نا، تو عشاء کی نماز کے بعد چاہے وہ ایک جھونکا ہی آ گیا اس کے لیے پوری نیند کرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی جھونکا بھی نہیں آیا، وہ رات جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد نہیں کہلائے گی، وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی۔ شیخ مہتاب بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ نفل صدقات جو ہوتے ہیں یہ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کون اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ویسے ہی جو اپنے جان و مال کا صدقہ نکالتے ہیں تو یہ تو ہر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو مستحقین ہوں انہیں دیا جائے۔ اظہر بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بینک میں کون سا اکاؤنٹ کھلوانا صحیح ہے، کرنٹ یا سیونگ؟ بینک میں ایسا اکاؤنٹ کھلوانا کہ جس میں کسی قسم کا بھی نفع نہ ہو۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی کئی کیٹیگری، کئی اقسام آ گئی ہیں، یعنی بعض کرنٹ اکاؤنٹ ایسے ہیں جیسے کرنٹ پلس اکاؤنٹ کے نام سے آئے ہیں کہ جس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنے 1000 روپے رکھیں گے تو آپ کو یہ سہولیات فیسلٹیز فری ملیں گی، اے ٹی ایم وغیرہ، اس میں کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسے رکھنے کی شرط ہے کہ گویا کہ کوئی کہہ رہا ہے آپ مجھے اتنا روپے قرض دے دیں، میں آپ کو یہ سہولت دوں گا، تو یہ تو سود ہوگا، کیونکہ ہمارے پیسے بینک کے پاس قرض ہوتے ہیں۔ ہاں، صرف ایسا اکاؤنٹ کھلوائیں جس میں آپ کے ہر سروس کے چارجز وغیرہ بھی کٹ رہے ہوں، اس میں کسی قسم کا کوئی نفع نہ ہو، تو صرف ایسا ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ پھر بھی اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے مشورہ ضرور کر لیں، شرعی رہنمائی لے لیں۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے انہی کا جنہوں نے عورتوں کے قبرستان جانے کے حوالے سے پوچھا تھا، پوچھ رہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو کیا ان کو بعض اوقات لے جاتے ہیں گھر کے بڑے ساتھ قبرستان، تو ان کا اگر وہ جانا چھوٹی کیسے؟ بچیاں ہیں تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھدار ہو گئی ہیں، قریب البلوغ ہیں، تو انہیں نہ لے کے جایا جائے۔ جھینگے کے بارے میں کیا حکم ہے حضور؟ غلام مصطفیٰ بھائی کا جھینگا کھانا حلال ہے، مچھلی کی قسم سے ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ بظاہر ایک قسم کا یہ کیڑا معلوم ہوتا ہے تو بچنا بہتر ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ حلال ہے۔ محمد صفدر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی جو چھت ہے اس کے اوپر بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی جگہ بنائی گئی ہے، تو کیا بچوں کو قرآن پاک وہاں پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا سوال جو ہے وضاحت طلب ہے۔ صحیح۔ عین مسجد کے اوپر چھت پر الگ سے کوئی عمارت مدرسے کے لیے بنائی گئی ہو تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ جگہ کون سی ہے، فنائی مسجد ہے، خارج مسجد ہے، ٹھیک ہے، اگر جہاں کا مسئلہ ہے متعینہ جگہ کا، تو اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت اگر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کال کر کے بھی معلومات کر لیں تاکہ کوئی متعین حکم بیان کیے جا سکے۔ صحیح۔ فارمی مرغی کے بارے میں حضور کیا حکم ہے؟ اس کی جو فیڈ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ناپاک چیزوں پر مشتمل ہے۔ جی، فارمی مرغی جو ہے یہ حلال ہے، اگرچہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ اس کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، ناپاک اور ناجائز اشیاء جو ہے وہ دی جاتی ہیں، لیکن اگر اس نے وہ کھا بھی لی تو اس وجہ سے وہ جانور جو ہے حرام نہیں ہوگا۔ یہ وہ جانور جو غلیظ چیز کھاتے ہوں اس کو جلالہ کہتے ہیں،
اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ انہیں کچھ دن تک جو ہے صحیح چیزیں دانا وغیرہ جو ان کے ہے خوراک حلال پاک چیزیں کھلائی جائیں، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیا جائے تو پھر کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ فارمی مرغیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر فیڈ سے وہ بڑی تو ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں جب دکانوں پر آتی ہیں 1-2 دن ان کو جو فیڈ وغیرہ دی جاتی ہے وہ دانہ پانی ہی ہوتا ہے، تو لہذا وہ کراہت اور کوئی ایسی بدبو بھی ان کے اندر ایسی پیدا نہیں ہوتی خلیص کھانے کی وجہ سے، تو لہذا وہ حلال ہے۔ سلسلے کا آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ قسطوں پر حضور بائک لے سکتے ہیں یا نہیں؟ زائد پیسے دینے پڑتے ہیں، نقد خریدیں تو 60,000 کی اور اگر قسطوں پہ لیں تو 70,000 روپے کی۔ دیکھیں کوئی چیز قسطوں پہ لی جائے تو اس وجہ سے ناجائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک چیز موٹر سائیکل کو لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نقد لیں گے تو 50,000 کی ہے، قسطوں پہ لیتے ہیں اتنے مہینے کی تو اس کی قیمت 60,000، اور اس نے کہتا ٹھیک ہے میں 60,000 کی لوں گا، قسطیں طے ہوں گی، ہر مہینے یہ قسطیں دی جائیں گی، یہاں تک تو معاملہ درست ہے۔ خرابی وہاں آتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی قسط لیٹ کر دی تو اس میں پلینٹی ہوگی، جرمانہ ہوگا، تو اس بنا پر ایسا ایگریمنٹ کرنا اور ایسی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہوگا، یہ انشورنس کی شرط ہوگی وغیرہ۔ اس قسم کی اگر کوئی شرط نہ ہو، پلینٹی کی شرط نہ ہو، سمپل اس طرح قسطوں پہ خرید لی جائے تو وہ جائز ہوگی۔ صحیح۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، جن لوگوں کے سوالات شامل نہیں ہو سکے وہ نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آپ کمنٹ ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔